urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 21، حصہ 2، جنگ موتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفود عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے، ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحد شام سے متصل قبائل میں بھی گیا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ ان لوگوں نے ذات الطلحہ یا ذات الاطلاح کے مقام پر اس وفد کے 15 آدمیوں کو قتل کر دیا اور صرف رئیس وفد حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر غفاری بچ کر واپس آئے۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے رئیس شرحبیل بن عمرو غسانی کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا تھا، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی حارث بن عمیر کو قتل کر دیا۔ یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست قیصر روم کے احکام کا تابع تھا۔ ان وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں 3000 مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف بھیجی تاکہ آئندہ کے لیے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پرامن ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی جرت نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کو امیر مقرر کیا اور فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب فوج کی کمان سنبھال لیں، اور اگر وہ راہ خدا میں کام آ جائیں تو اہل ایمان عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لڑیں گے، لیکن اگر وہ بھی جام شہادت نوش کر جائیں تو پھر فوج باہمی مشورے سے اپنا امیر چن لے۔ یہ فوج جب معان کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ شرحبیل بن عمرو 1 لاکھ کا لشکر لے کر مقابلے پر آ رہا ہے۔ خود قیصر روم ہمس کے مقام پر موجود ہے اور اس نے اپنے بھائی تھیوڈور کی قیادت میں 1 لاکھ کی مزید فوج روانہ کی ہے۔ لیکن ان خوفناک اطلاعات کے باوجود 3000 سرفروشوں کا یہ مختصر دستہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ ایسے اشعار پڑھتے جا رہے تھے جن سے ان کا شوق شہادت ٹپکا پڑتا تھا۔ کجاوے کے پیچھے گٹھری پر بیٹھا ہوا ایک نوعمر یتیم زید ارقم ان کے شعر سن رہا تھا۔ یہ لڑکا عبداللہ بن رواحہ کے زیر کفالت و تربیت تھا اور وہ اسے سفر میں ساتھ لے آئے تھے۔ اپنے سرپرست کی شہادت کا ذکر سن کر قدرتی طور پر مغموم لڑکا رونے لگتا۔ وہ کہتا کہ اس پر عبداللہ بن رواحہ نے مجھے ایک درہ مارا اور کہا او لئیم، تیرا اس میں کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے اور تو کجاوے کے آگے پیچھے آزادی سے بیٹھ کر واپس ہو۔ بہرحال مسلمانوں کا یہ مختصر سا دستہ موتا کے مقام پر شرحبیل کی 1 لاکھ فوج سے جا ٹکرایا۔ موتا مدینہ منورہ سے 1100 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ جنوبی اردن کا ایک سرحدی شہر ہے۔ پہلے یہ شام میں تھا، اب اردن میں ہے۔ مسلمان قلت تعداد کے باوجود نہایت بہادری اور بے خوفی سے لڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ 3 قائدین لشکر شہید ہو گئے تو ثابت بن ارقم نے جھنڈا تھام لیا، مگر ساتھ اپنی معذرت پیش کرتے ہوئے کسی بہتر شخص کو اپنا سالار چن لینے پر آمادہ کیا۔ اہل ایمان نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ وہ ایک زیرک فوجی تھے۔ ایک تو انہوں نے خود بڑی بے جگری سے دشمن پر حملے کیے۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوہ موتا۔
دوسرے انہوں نے فوج کے مختلف دستوں کی ترتیب بدل ڈالی۔ اس نئی تنظیم سے دشمن کو شاید یہ تاثر ملا کہ نئے اور تازہ دم فوجی دستے ہمارے مد مقابل آ گئے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید منصوبہ بندی یہ کی کہ اپنی فوج کو دشمن سے بچا کر ایک طرف اکٹھا کیا اور بڑی کامیاب حکمت عملی کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو دشمن کے نرغے سے نکال لائے اور پھر واپس مدینے کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ دشمن یہ سمجھے کہ شاید یہ بھی کوئی جنگی چال ہے، اس لیے وہ ازراہ احتیاط یا بوجہ خوف مسلمانوں کے تعاقب میں آگے نہ بڑھے۔ اہل ایمان کے اس تحور کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجاہدین اسلام بالکل پس جاتے، لیکن سارا عرب اور تمام شرق اوسط یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ ایک اور 33 کے اس مقابلے میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے۔ یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے متصل رہنے والے نیم آزاد عربی قبائل کو، بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو بھی، جو کسریٰ کے زیر اثر تھے، اسلام کی طرف متوجہ کر دیا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ بنی سلیم، جن کے سردار عباس بن مرداس سلمی تھے، اور اشجع اور غطفان اور زبیان اور فزارہ کے لوگ اسی زمانے میں داخل اسلام ہوئے، اور اسی زمانے میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک کمانڈر فضوہ بن عمر الجذامی مسلمان ہوا، جس نے اپنے ایمان کا ایسا زبردست ثبوت دیا کہ گرد و پیش کے سارے علاقے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ قیصر کو جب فروہ کے قبول اسلام کی اطلاع ملی تو اس نے انہیں گرفتار کرا کے اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے کہا، دو چیزوں میں سے ایک کو منتخب کر لو، یا ترک اسلام جس کے نتیجے میں تم کو نہ صرف رہا کیا جائے گا بلکہ تمہیں اپنے عہدے پر بھی بحال کر دیا جائے گا، یا اسلام جس کے نتیجے میں تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے اسلام کو چن لیا اور راہ حق میں جان دے دی۔ یہی واقعات تھے جنہیں قیصر کو اس خطرے کی حقیقی اہمیت محسوس کرائی جو عرب سے اٹھ کر اس کی سلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جنگ موتا میں 11 بروایت دیگر 13 مسلمان شہید ہوئے۔ دشمن کی ہلاکتیں کہیں زیادہ تھیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ تحریم شہد۔ اسی زمانے کا ایک اور قابل ذکر واقعہ تحریم شہد ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم ہر روز عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگاتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جہش کے ہاں جا کر زیادہ دیر تک بیٹھنے لگے، کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیرینی بہت پسند تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں شہد کا شربت نوش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ مجھ کو اس پر رشک لاحق ہوا، اور میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس میں کچھ بساند ہوتی ہے۔ اگر شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کرے تو اس کے اندر بھی اس بساند کا اثر آ جاتا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نفاست پسند ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے سخت نفرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کسی قسم کی بدبو پائی جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ٹھہرنے سے روکنے کی خاطر یہ تدبیر کی گئی اور یہ کارگر ہوئی۔ جب متعدد بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد کر لیا کہ اب یہ شہد استعمال نہیں فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ اب میں ہرگز اسے نہ پیوں گا، میں نے قسم کھا لی ہے۔ دوسری روایت میں صرف ہرگز نہ پیوں کے الفاظ ہیں، قسم کھانے کا ذکر نہیں ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ابن المنذر، ابن ابی حاتم، طبرانی اور ابن مردویہ نے نقل کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ واللہ لا اشرب بہ، خدا کی قسم میں اسے نہ پیوں۔ اس پر سورہ تحریم کی پہلی آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا، اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، لیکن بعض محدثین و مفسرین نے اس سلسلے میں تحریم شہد کے ساتھ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کو بھی اس آیت کے نزول کا سبب قرار دیا ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ یہ ہے، باب 19 میں دعوت اسلامی بدریہ مکاتیب کے ضمن میں یہ ذکر آ چکا ہے کہ اسکندریہ کے بطریق مقوقس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب گرامی کے جواب میں اسلام تو قبول نہ کیا، مگر آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں سیرین اور ماریہ بھیج دیں۔ دونوں ایمان لے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرین کو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت کی ملک یمین میں دے دیا اور حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ ذی الحجہ 8 ہجری میں انہی کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے۔ حوالہ الاستیاب الاصابہ۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں ان کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مجھے کسی عورت کا آنا اس قدر ناگوار نہ ہوا جتنا ماریہ کا آنا ہوا تھا، کیونکہ وہ حسین و جمیل تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی تھیں۔ ان کے بارے میں متعدد طریقوں سے جو قصہ احادیث میں نقل ہوا ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تشریف لے گئے اور وہ گھر پر موجود نہ تھیں۔ اس وقت حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں اور تخلیے میں آپ کے ساتھ رہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سخت شکایت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو راضی کرنے کے لیے ان سے یہ عہد کر لیا کہ وہ آئندہ ماریہ سے کوئی ازدواجی تعلق نہ رکھیں گے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور بعد میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر قسم بھی کھائی تھی۔ یہ روایات زیادہ تر تابعین سے مرسلاً نقل ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے بعض حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہیں۔ ان کی کثرت طرق کو دیکھتے ہوئے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس قصے کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے، مگر صحاح ستہ میں کسی میں بھی یہ قصہ نقل نہیں کیا گیا ہے۔ نسائی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف اتنی بات منقول ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی جس سے آپ تمتع فرماتے تھے۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئیں، یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے
تمہارے لیے حلال کی ہے۔ سورہ تحریم پہلی آیت۔ مگر اکابر اہل علم نے اس قصے کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت شہد کو اپنے اوپر حرام کر لینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا جو فعل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس سے خود بخود یہ مضمون مترشح ہوتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حرام کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ اختیار نہیں رکھتے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو نہ عقیدتاً حرام سمجھا تھا اور نہ اسے شرعاً حرام قرار دیا تھا، بلکہ صرف اپنی ذات پر اس کے استعمال کو حرام کر لیا تھا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایک عام آدمی کی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ امت بھی اس شے کو حرام یا کم از کم مکروہ سمجھنے لگے، یا امت کے افراد یہ خیال کرنے لگیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل پر گرفت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تحریم سے باز رہنے کا حکم دیا، اور اس کے فوراً بعد سورہ تحریم کی پہلی آیت کے آخر میں فرمایا کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریم کا یہ فعل خود اپنی کسی خواہش کی بنا پر نہیں کیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے یہ چاہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض ان کو خوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز اپنے لیے حرام کر لی تھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحریم کے اس فعل پر ٹوکنے کے ساتھ اس کی اس وجہ کا ذکر خاص طور پر کیوں فرمایا؟ ظاہر ہے کہ اگر مقصود کلام صرف تحریم حلال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باز رکھنا ہوتا تو یہ مقصد پہلے فقرے سے پورا ہو جاتا تھا، اور اس کی ضرورت نہ تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا تھا، اس کی بھی تصریح کی جاتی۔ اس کو بطور خاص بیان کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقصد صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو تحریم حلال پر ٹوکنا نہیں تھا، بلکہ ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کو بھی اس بات پر متنبہ کرنا تھا کہ انہوں نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی حیثیت سے اپنی نازک ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسا کام کرا دیا جس سے ایک حلال چیز کے حرام ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ سورہ تحریم میں یہ وضاحت بھی فرما دی کہ واللہ غفور الرحیم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ آیت 2 سورہ تحریم۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، یعنی بیویوں کی خوشی کی خاطر ایک حلال چیز کو حرام کر لینے کا جو فعل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوا ہے، یہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم ترین ذمہ دارانہ منصب کے لحاظ سے مناسب نہ تھا، لیکن یہ کوئی گناہ بھی نہ تھا کہ اس پر مواخذہ کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ٹوک کر اس کی اصلاح کر دینے پر اکتفا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لغزش کو معاف کر دیا، اور پھر ہدایت فرمائی کفارہ دے کر قسموں کی پابندی سے نکلنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت 89 میں مقرر کر دیا ہے، اس کے مطابق عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عہد کو توڑ دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے کیا ہے۔ قرآن میں سورہ تحریم کا یہ ذکر لانے کی مصلحت اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے بزرگوں کے احترام کی صحیح حدوں سے آشنا کرنا چاہتا ہے۔ نبی نبی ہے، خدا نہیں ہے، بلکہ اس بنا پر ہے
کہ وہ اپنی مرضی الہی کا مکمل نمائندہ ہے، اس کی ادنا سی لغزش کو بھی اللہ نے اصلاح کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے، جس سے ہمیں یہ اطمینان نصیب ہو جاتا ہے کہ نبی کا چھوڑا ہوا اسوہ حسنہ اللہ کی رضا کی پوری نمائندگی کر رہا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام ہوں یا ازواج مطہرات، یہ سب انسان تھے، فرشتے یا فوق البشر نہ تھے، ان سے غلطیوں کا صدور ہو سکتا تھا۔